بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو تمہیں آج میرے ساتھ شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ بدر بولا، میں مذاق نہیں کرتا۔ اگر آج کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری نگاہ بدر بن مغیرہ اور ربیہ بنت ابو داؤد کو شوہر اور بیوی کی حیثیت سے دیکھے گی، لیکن آج ہی اتنی جلدی؟ بدر نے جواب دیا، ہاں، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ ربیہ نے بدر کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ربیہ کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی رفتار کبھی تیز اور کبھی سست ہو رہی تھی۔ وہ اینجلا اینجلا کہتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اینجلا دریچے کے سامنے کھڑی جھانک رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ربیہ کی طرف دیکھا۔ ربیہ اپنے خیال کے مطابق اس کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آئی تھی، لیکن اینجلا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے کہا، اینجلا، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ اینجلا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں نہیں معلوم؟ ربیہ انتہائی پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اینجلا نے اپنے آنسو پوچھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا، ہم کب جا رہے ہیں؟ کہاں؟ ربیہ، مجھ سے کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے سب کچھ بتا گئے ہیں۔ کون؟ بشیر بن حسن۔ ہاں، وہ ابھی آئے تھے۔ اس نے تمہیں یہ بتایا ہوگا کہ ہم مراکش جا رہی ہیں۔ ہاں، لیکن ہم مراکش نہیں جائیں گی۔ اینجلا، میری بات پر یقین کرو، ہم یہیں رہیں گی۔ اینجلا نے کہا، ربیہ، اب دل کو فریب دینے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارے مقدر میں یہی کچھ تھا۔ تم نے بشیر کو کیا جواب دیا؟ میں انہیں کوئی جواب دے سکتی تھی، وہ آئے اور مجھ سے کہہ کر چلے گئے کہ تم ربیہ کے ساتھ مراکش جا رہی ہو۔ وہ بہت مغموم تھے۔ میں جانتی ہوں یہ ان کے دل کی آواز نہیں تھی، بیشتر اس کے کہ میں ان کو کچھ کہہ سکتی۔ وہ تیزی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ مجھے ان سے شکایت نہیں، انہوں نے میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن سرحدی عقاب تو تمہیں شادی کا پیغام دے چکا تھا۔ اس نے تمہارے سامنے ان مجبوریوں کا اظہار کیا ہوگا جن کے باعث ہمیں مراکش بھیجا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ کے حالات مخدوش ہیں۔ ربیہ نے کہا، اگر میں نے ان کے ساتھ خواب میں باتیں نہیں کیں تو آج غروب آفتاب سے پہلے تمہاری بہن ان کی رفیقہ حیات بن چکی ہوگی۔ اینجلا، میری بات پر یقین کرو، تم مراکش نہیں جاؤ گی، یہ فیصلہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اینجلا بے اختیار آگے بڑھ کر ربیہ کے ساتھ لپٹ گئی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، ربیہ، مجھے دھوکہ نہ دو، خدا کے لیے سچ کہو۔ میں جھوٹ نہیں کہتی اینجلا، میری بات پر یقین کرو، تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ بیٹھ جاؤ۔ اینجلا کرسی پر بیٹھ گئی اور ربیہ نے اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بدر کے ساتھ اپنی ملاقات کی داستان شروع کر دی۔ قلعہ کے دوسرے سرے پر ایک وسیع کمرے میں بشیر بن حسن اور دوسرے طبیب اور جراح مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ بدر بن مغیرہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ بشیر بن حسن زخمی کو پٹی باندھ رہا تھا۔ اپنے ایک ساتھی کا اشارہ پا کر بشیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پٹی کو آخری گرہ دینے کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بدر نے کہا، آپ کو یہاں کتنی دیر لگے گی؟ بشیر نے جواب دیا، میرا کام قریباً ختم ہو چکا ہے، میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو جلدی نہیں تو صرف ایک مریض دیکھنا رہ گیا ہے، وہ میرے سوا کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں، تم فارغ ہو کر سیدھے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد بشیر بدر کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، آپ بہت پریشان نظر آتے ہیں، غرناطہ سے کوئی نئی خبر آئی ہے؟ نہیں، میں ربیہ اور اینجلا کے متعلق کچھ کہنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر بشیر بن حسن نے کہا، اینجلا سے میں نے کہہ دیا ہے۔ آپ کو اس بات کی کوئی خبر ملی ہے کہ مراکش کا جہاز کب یہاں پہنچے گا اور کس جگہ لنگر انداز ہوگا؟ ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ 1 یا 2 دن میں وہ ضرور پہنچ جائیں گے اور وہ غالباً المیریا کے شمال میں اسی مقام پر لنگر انداز ہوں گے جہاں وہ پچھلے مہینے لنگر انداز ہوئے تھے۔ بشیر کہنے لگا، تو میرے خیال میں ربیہ اور اینجلا کو بہت جلد ساحل پر پہنچ جانا چاہیے۔ یہ سن کر بدر نے کہا کہ میں اسی مسئلے پر تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، میرے خیال میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ بدر بن مغیرہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے
بعد کہا بشیر اس مسئلے پر ربیہ کے ساتھ گفتگو کے بعد میں اسے مراکش بھیجنے کے متعلق اپنی رائے بدل چکا ہوں۔ بشیر کے پشمردہ چہرے پر اچانک تازگی آ گئی اور اس نے کہا میرا خواب صحیح نکلا۔ ہاں، اور اس خواب کی آخری تعبیر کا حصہ سن کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے اس خواب کی تعبیر کا آخری حصہ بھی معلوم ہے۔ بدر کہنے لگا اچھا بتاؤ، آپ ربیہ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں آج، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تمہیں اینجلا نے بتایا ہوگا اور وہ ربیہ سے سن چکی ہوگی۔ نہیں بدر، تمہارا چہرہ میرے لیے ایک کتاب ہے، تم ساری دنیا کے لیے ایک معمہ ہو، میرے لیے نہیں۔ اب بتاؤں مجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ بدر کہنے لگا بتاؤ۔ ربیہ سے ملاقات کے بعد آپ پریشانی کی حالت میں میرے پاس آئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ فیصلہ بدل چکے ہیں۔ آپ نے یہ بتا کر میرے خیال کی تائید کر دی کہ آپ کی پریشانی کا باعث غرناطہ کے متعلق کوئی نئی خبر نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فوجی یا سیاسی پریشانی ہوتی تو آپ مجھے تلاش کرنے کے بجائے منصور کو بلاتے یا مجلس شورا طلب کرتے۔ اس کے بعد جب آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ ربیہ یہاں رہے گی تو میں سمجھ گیا کہ ہمارے عقاب کو اب اپنے نشیمن میں تنہا رہنا پسند نہیں۔ لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں آج ہی شادی کر رہا ہوں؟ آپ کے چہرے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک اہم فیصلہ کر چکے ہیں اور آپ کے اہم ترین فیصلے فوراً نافذ ہوا کرتے ہیں۔ تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں جلد باز ہوں؟ نہیں، میں ایک سپاہی کی اہم ترین خصوصیت کی تعریف کر رہا ہوں۔ عام پرندے جتنی دیر میں اڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، شاہین اتنی دیر میں آسمان کی بلندیوں میں چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے۔ جب آپ ربیہ کے متعلق یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ یہاں رہے گی تو شادی کو کل پر ملتوی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بدر نے کہا اچھا فرض کرو کہ یہ صحیح ہے، میں آج ہی شادی کر رہا ہوں۔ بشیر نے ہنستے ہوئے کہا مجھے فرض کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں۔ اچھا، اب میں اندلس کے ارسطو سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا ارادہ ہے؟ بشیر نے جواب دیا مجھ پر ایک لڑکی سے معذرت کرنے اور اپنا غلط فیصلہ واپس لینے کا فرض عائد ہوتا ہے، اور یہ فرض بہت زیادہ خوشگوار نہیں۔ ایسے مراحل میں ارسطو کی عقل کام نہیں دیتی۔ بدر نے سنجیدہ ہو کر کہا بشیر میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی بھی آج ہی ہو جائے۔ بشیر نے جواب دیا بدر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس جدائی کا تصور میرے لیے صبر آزما تھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم انہیں مراکش بھیجنے کا فیصلہ بدل چکے ہو۔ اگر وہ چلی جاتی تو میری ظاہر داری کے باوجود تم یہ محسوس کرتے کہ تمہارا رفیق اپنے سرمایہ حیات میں سے بہت کچھ کھو چکا ہے۔ تم میرے کھوکھلے کہکہوں کے باوجود یہ محسوس کرتے کہ میں تم سے کوئی بات چھپا رہا ہوں۔ بدر نے کہا بشیر اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں انہیں مراکش بھیجنے کا مسئلہ ہی نہ چھیڑتا۔ میں نے صبح یہ کہا تھا کہ انہیں اب مراکش بھیج دینا بہتر ہوگا تو تمہارا چہرہ یہ بتاتا تھا کہ تم میرے فیصلے سے ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے۔ بشیر نے جواب دیا اس وقت میرے سامنے اپنا مسئلہ نہ تھا، مجھے ان مجبوریوں کا احساس تھا جنہوں نے بدر بن مغیرہ جیسے مجاہد کو اپنی عزیز ترین خواہشات کو خیر آباد کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجاہد جس کی تلوار ایک قوم کو پناہ دے رہی ہے اس لڑکی کو رخصت کر رہا ہے جو اس کی رفیقہ حیات بننے والی تھی۔ تم میرے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے تھے، تمہاری عظمت مجھے مرعوب کر رہی تھی۔ تم قوم کی زنجیریں کاٹنے کے لیے زندگی کے تمام ناطے توڑ رہے تھے، اور تمہارا ایک رفیق یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھے محبت کے سنہری تاروں نے کسی کے دامن کے ساتھ باندھ رکھا ہے؟ مجھے ربیہ کا بھی افسوس تھا، میں جانتا تھا کہ وہ مراکش میں زندہ رہنے کے بجائے تمہارے ساتھ مرنا پسند کرے گی۔ بدر نے کہا بشیر یہ زندگی میں میرا پہلا فیصلہ تھا جسے میں بدلنے پر مجبور ہوا ہوں۔ مجھے ربیہ کا دل توڑنا گوارا نہ تھا، میں نے اسے مستقبل کے تمام خدشات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس نے ساحل کے بجائے میرے ساتھ بھنور منتخب کیے ہیں۔ اب یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط۔ اپنے متعلق میں تمہیں یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ میرے عزائم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دشمن کے لیے میری تلوار کی تیزی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ ربیہ کے متعلق اتنی جلدی اپنا فیصلہ بدلنے پر تم میرا مذاق اڑاؤ گے، لیکن میں تمہارا احسان مند ہوں۔ اب تم اینجلا کے پاس جا کر اسے تسلی دو۔ شام کے وقت سرحدی عقاب کی وادی میں
ایک سے لے کر دوسرے سرے تک نقاروں کی گونج تھی۔ بدر اور ربیہ، بشیر اور اینجلا کی شادی ہو چکی تھی۔ غرناطہ کے محاصرہ کا 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ شہر کی حالت نازک ہو رہی تھی۔ عوام بھوک سے تنگ آ چکے تھے۔ غرناطہ کے اکابر الحمراء کے ایک کشادہ کمرے میں جمع تھے۔ شیر غرناطہ موسیٰ بن ابی غسان غضب آلود نگاہوں سے ابو عبداللہ اور اس کے درباریوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فرڈیننڈ کی طرف سے صلح کا ایلچی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پایہ تخت کے سامنے جھک کر سلام کیا اور پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں فرڈیننڈ کا مراسلہ تھا۔ ابو عبداللہ اور حاضرین دربار کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے مراسلہ کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ شہنشاہ فرڈیننڈ اعظم غرناطہ کے بادشاہ ابو عبداللہ کو ایک بار پھر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس بے فائدہ جنگ کو طول دے کر اپنی رعایا کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں۔ شاہ غرناطہ کو اب تک اس بات کا یقین ہو چکا ہوگا کہ جب تک غرناطہ فتح نہیں ہوتا قسطلہ کی فوج واپس نہیں جائے گی۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ افریقہ کے سلاطین جو خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں اہل غرناطہ کی مدد کے لیے کوئی فوج روانہ کریں گے۔ فرڈیننڈ اعظم کو یہ یقین ہے کہ ان کی قوت اہل غرناطہ اور ان کے معاون پہاڑی قبائل کی قوت مدافعت کچلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے باوجود بادشاہ اور ملکہ ابو عبداللہ اور اس کی رعایا کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اگر ابو عبداللہ کو اپنی رعایا کی بدحالی میں مزید اضافہ کرنا مقصود نہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ فوراً ہتھیار ڈال دے اور صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں اپنا ایلچی بھیجے۔ شاہ فرڈیننڈ یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کا سلوک نہایت فیاضانہ ہوگا۔ بصورت دیگر شاہ عبداللہ پر غرناطہ کی عبرت ناک تباہی کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ اہل دربار خاموشی سے ابو عبداللہ، ابو القاسم اور موسیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایلچی نے مراسلہ لپیٹ کر ابو عبداللہ کو پیش کیا۔ ابو عبداللہ نے اپنے دائیں بائیں وزیر اور سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ ابو القاسم عبد الملک نے ایلچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو کل تک ہمارا جواب مل جائے گا۔ ایلچی بادشاہ کو جھک کر سلام کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ دروازے پر 2 پہرے دار اس کے ساتھ ہو لیے اور اسے شاہی مہمان خانے کی طرف لے گئے۔ ابو عبداللہ مراسلہ کھول کر ایک نظر دیکھنے کے بعد موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور مغموم لہجے میں بولا، موسیٰ تمہاری کیا رائے ہے؟ موسیٰ اٹھا اور ایک لمحہ کے لیے خاموشی کے ساتھ حاضرین دربار کی طرف دیکھنے کے بعد بولا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ فرڈیننڈ کا ایلچی صلح کا پیغام لے کر آ رہا ہے، لیکن مصالحت کے لیے پہلی شرط جو آپ سن چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں۔ میرے خیال میں ہتھیار ڈال دینے کے بعد ہمارے لیے دوسری شرائط طے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس مکتوب کا مفہوم یہ ہے کہ ہم پہلے فرڈیننڈ کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اور پھر اس کے رحم و کرم پر بھروسہ کریں۔ ابو القاسم عبد الملک نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ فرڈیننڈ ہمارے ساتھ ایک باعزت سمجھوتے کے لیے تیار ہے، اس لیے ہمیں کھلے میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے، اور آج تم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہو۔ سلطان معظم، وزیر اعظم اور بزرگان قوم، میری رائے تمہیں معلوم ہے، تلوار نے ہمیشہ قلم کے فیصلے کو منسوخ نہیں کیا۔ فرڈیننڈ کا خیال ہے کہ غرناطہ کی لاش قبر میں اتاری جا چکی ہے اور اب اس پر صرف مٹی ڈلنے والی ہے۔ اس کا ایلچی تمہارے پاس یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اگر تم لحد میں دفن ہونے کے لیے تیار ہو تو تمہارا قبرستان تمہاری خواہش کے مطابق بنایا جائے گا۔ تم اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو تمہاری لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ سلطان معظم، اگر آپ مجھ سے فرڈیننڈ کے مکتوب کا جواب پوچھتے ہیں تو اہل غرناطہ کی طرف سے ایک تلوار اس کے پاس بھیج دیجیے۔ باعزت معاہدوں کی تحریر قلم سے نہیں، نوک شمشیر سے لکھی جاتی ہے۔ موسیٰ بیٹھ گیا۔ دربار پر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی طاری ہو رہی۔ ابو عبداللہ نے اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا، ابو القاسم تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ابو القاسم نے اٹھ کر جواب دیا، سلطان معظم، میں موسیٰ بن ابی غسان کا مخاطب نہیں، میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن اگر انہیں میری نیک نیتی پر شبہ ہے تو میں اسی وقت مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے شہر سے نکل کر کھلے میدان میں فیصلہ کن لڑائی کی مخالفت کی ہے، لیکن موسیٰ بن ابی غسان کو معلوم ہے کہ میری مخالفت بزدلی کی وجہ سے نہ تھی، میں نے صرف یہ رائے دی تھی
کہ اگر جنگ کا نتیجہ ہمارے حق میں نہ نکلا تو ہمیں المناک حادثات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فوج کی جو حالت ہے وہ مجھ سے زیادہ موسیٰ کو معلوم ہے۔ عوام کی حالت کسی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ موسیٰ یقیناً مجھے یہ الزام نہیں دے گا کہ اس دن الحمراء کے دروازے پر عوام نے صلح کے حق میں جو مظاہرہ کیا تھا وہ میری کسی سازش کا نتیجہ تھا، اور اس کے بعد سلطان معظم کے سامنے فوج کے جن سالاروں اور شہر کے جن اکابر نے کھلے میدان میں فیصلہ کن جنگ کی مخالفت کی تھی ان سب کو میں نے سکھایا تھا، اور آج فرڈیننڈ کے ایلچی کی آمد پر شہر کے جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں انہیں میں نے خفیہ ہدایات دی تھی۔ اکابر غرناطہ، اگر تم موسیٰ کے اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہو کہ ہمارے لیے آخری دم تک لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو میں تمہارے ساتھ ہوں، دشمن کو تمہارے فیصلے سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ ایک سردار نے اٹھ کر کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر دشمن کے ساتھ کسی باعزت سمجھوتے کا امکان ہو تو گفت و شنید کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ دوسرے سردار نے اٹھ کر کہا، جذبات کی رو میں بہہ کر ہمیں حقائق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اہل شہر بھوکوں مر رہے ہیں، اگر یہ محاصرہ سردیوں تک جاری رہا تو ہماری حالت اور بھی نازک ہو جائے گی۔ باہر سے بدر بن مغیرہ کی مٹھی بھر جماعت کے سوا ہمیں کسی اور سے مدد کی امید نہیں۔ ہماری فوج فاقہ کشی اور جنگ کی دوہری مصیبت سے تنگ آ چکی ہے۔ ایک نام نہاد عالم دین اٹھ کر بولا، اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ ہم چند ماہ اور قلعہ بند رہ کر یا کھلے میدان میں لڑ کر فرڈیننڈ کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیں گے تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور فرڈیننڈ زیادہ تیاری کے ساتھ دوسرا حملہ نہیں کرے گا؟ آخر ہم کب تک لڑتے رہیں گے؟ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس جنگ کی طوالت باقی اسپین میں ہمارے ان بے کس بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے جو وہاں کی عیسائی اکثریت اور عیسائی حکومت کے رحم و کرم پر ہیں۔ موسیٰ نے اٹھ کر کہا، اگر آج کے دن ہم غرناطہ میں محصور ہونے کے بجائے کستلا کی چار دیواری کے سامنے کھڑے ہوتے تو اسپین میں ہمارے بھائیوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ان پر مصائب کے پہاڑ اس وقت ٹوٹے ہیں جب عیسائیوں کو ہماری بے حسی کا احساس ہو چکا ہے۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، غرناطہ کے بعض علماء کا خیال ہے کہ فرڈیننڈ کے ساتھ ہماری یہ بے نتیجہ جنگ جہاد نہیں، ہماری قوم کا ایک بڑا عنصر عیسائیوں کا محکوم ہو چکا ہے، اور اس جنگ کا نتیجہ ہماری اور ہمارے بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ موسیٰ غصے سے ہونٹ کاٹتا ہوا اٹھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہماری جنگ ظلم و استبداد کے خلاف انسانیت کی جنگ ہے۔ ہماری فتح انسانیت کی فتح اور ہماری شکست انسانیت کی شکست ہوگی۔ میں اس مجلس میں کسی ایسے احمق کو عالم کے نام سے یاد کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جو اسے جہاد نہیں سمجھتا۔ اہل غرناطہ، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جس پر ہم کھڑے ہیں؟ اگر ہم سے یہ زمین چھن گئی تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ اگر غرناطہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو اندلس میں اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا۔ اس کے بعد اہل دربار نے باری باری اس بحث میں حصہ لیا۔ آدھی رات کے وقت یہ بحث ختم ہوئی۔ موسیٰ اور اس کے چند ساتھیوں کے سوا باقی سب کا فیصلہ یہ تھا کہ فرڈیننڈ کے جواب میں ابو القاسم عبد الملک کو اس کے پاس بھیجا جائے، اور ابو القاسم فرڈیننڈ سے صلح کے لیے جو شرائط لے کر واپس آئے ان پر بحث کی جائے۔ اگر یہ شرائط قابل قبول ہوں تو بہتر، ورنہ فیصلہ کن جنگ کی تجاویز پر غور کیا جائے۔ موسیٰ کو یقین تھا کہ فرڈیننڈ کی طرف سے صلح کی شرائط اس قدر ذلیل ہوں گی کہ اہل غرناطہ اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے جب اس کی مرضی کے خلاف ابو القاسم فرڈیننڈ کے ساتھ بات چیت کرتا رہا، اور اس دوران میں غرناطہ کی مساجد میں موسیٰ کی روح پرور تقریریں اہل غرناطہ میں ایک نئی زندگی پیدا کر چکی تھی۔ عوام کے جوش و خروش کے باعث جنگ کے مخالفین کا عنصر بہت حد تک دب چکا تھا۔ 3 دن کی طویل ملاقاتوں کے بعد ابو القاسم عبد الملک فرڈیننڈ سے صلح کی جو شرائط طے کرنے میں کامیاب ہوا وہ یہ تھیں: نمبر 1، فریقین 70 دن تک جنگ ملتوی رکھیں گے، اور اس عرصہ میں حسب ذیل شرائط پر غرناطہ کی حکومت فرڈیننڈ کے سپرد کر دی جائے گی۔ نمبر 2، فریقین جنگی قیدیوں کو رہا کریں گے۔ نمبر 3، غرناطہ کی عیسائی حکومت مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کا ذمہ لے گی۔ مسلمانوں کی مساجد اور اوقاف اور ان کی عبادات میں عیسائی کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ انہیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور اذان دینے کی پوری
پوری پوری آزادی ہوگی۔ مسلمانوں کے گھروں اور ان کی مساجد میں کسی عیسائی کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ مسلمانوں کے مقدمات کا فیصلہ ان کے قانون شریعت کے مطابق ہوگا اور اس مقصد کے لیے مسلمان قاضی مقرر کیے جائیں گے۔ کوئی عیسائی یا یہودی ایسے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ نمبر 4، اگر مسلمان چاہیں تو انہیں افریقہ ہجرت کرنے کی اجازت ہوگی اور عیسائی حکومت انہیں اپنے جہاز مہیا کرے گی۔ نمبر 5، مسلمانوں کو ان کا دین تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جو عیسائی مسلمان ہو گئے ہیں انہیں بھی ترک اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے گھروں پر عیسائی سپاہی متعین نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی ان پر کسی ٹیکس کا بوجھ ڈالا جائے گا۔ نمبر 6، غرناطہ چھوڑنے کے بعد سلطان ابو عبداللہ کے سپرد البشارات کی حکومت کی جائے گی۔ 70 روز کے اندر شہر غرناطہ، قلعہ الحمراء اور تمام سامان جنگ عیسائیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نمبر 8، عیسائیوں کی طرف فرڈیننڈ کے علاوہ روما کا پاپائے اعظم اس معاہدے پر دستخط کرے گا اور اس کی تعمیل کا ذمہ دار ہوگا۔ ابو القاسم نے عبداللہ کے دربار میں معاہدے کی شرائط پڑھ کر سنانے سے پہلے حاضرین سے یہ وعدہ لیا کہ ان شرائط کے متعلق شاہی دربار میں جو باتیں ہوں گی وہ غرناطہ کی عوام پر ظاہر نہیں کی جائیں گی۔ دربار میں امراء اور علماء کی اکثریت کے خیال میں فرڈیننڈ کی پیشکش نہایت فیاضانہ تھی، لیکن موسیٰ اس معاہدے کی مخالفت میں اپنی ساری قوت بیان سے کام لے رہا تھا۔ 4 دن تک بحث ہوتی رہی۔ امراء کی اکثریت اس معاہدے کے حق میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکی تھی۔ آج بحث کا آخری دن تھا۔ الحمراء میں شیر غرناطہ کی آخری گرج سنائی دے رہی تھی۔ حاضرین دربار دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ بن ابی غسان کہہ رہا تھا، اہل غرناطہ، میں تمہارے مرجھائے ہوئے چہروں پر اس قوم کی تقدیر کا فیصلہ پڑھ رہا ہوں جس نے اس ملک پر 800 سال حکومت کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری صحیح پکار تم پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ تمہاری رگوں میں وہ خون خشک ہو چکا ہے جسے الفاظ جوش میں لا سکتے ہیں، لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ میری آواز ایک بار پھر اس ایوان کی دیواروں سے ٹکرا کر فضا میں گم ہو جائے گی، میں تم سے کچھ کہنے پر مجبور ہوں۔ الفاظ مردوں کے لیے آب حیات کا کام نہیں دے سکتے، لیکن اگر تم میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہے تو میری بات غور سے سنو۔ قیامت کے دن الحمراء کی دیواروں کے یہ بے جان پتھر اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب تم اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ رہے تھے کسی نے تمہیں منع کیا تھا، جب تم موت کی نیند سو رہے تھے کسی نے تمہیں جھنجھوڑ کر جگایا تھا، اور جب تم اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ذلت کی زندگی کا راستہ اختیار کر رہے تھے کسی نے تمہیں عزت کی موت کا راستہ دکھایا تھا۔ تم اپنی ہمت اور خدا کی رحمت سے مایوس یہ سمجھتے ہو کہ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال کر اپنی زندگی کے باقی دن آرام سے گزار سکو گے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ غلامی کی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے لیے موت سے بدتر ہوگا۔ اگر تمہیں اس بات کی شرم نہیں کہ قیامت کے دن تمہیں اپنے ان اسلاف کو منہ دکھانا ہے جن کی ہڈیاں غرناطہ کی خاک میں دفن ہیں، تو خدا کے لیے یہی سوچو کہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں کیا کہیں گی۔ تمہیں اپنے اسلاف سے وراثت میں حکومت ملی تھی اور تم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ غلامی، ذلت اور رسوائی۔